کا تحفظ کیا ہے. اور جس طرح امام حضرت مدنی میاں قبلہ نے اس مسئلے کا جواب دیا، حضور قبلہ مفتی شجاعت علی قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو پاکستان کی بڑے نامور شخصیت تھی، مسائل افتاء کے اندر اور مدارس کے اندر، تدریسی معاملات کے اندر اور افتاء کے معاملات کے اندر بلا مبالغہ اکثر حصہ اہل سنت کا آپ سے استفادہ کرتا تھا. حضور غزالی زمان کے پروردہ تھے. آپ نے خود لکھا کہ اس مسئلے کو دیکھنے کے بعد میری توجہ امام احمد رضا کے مقام کے تحفظ کے لیے جس کی طرف بڑی تھی وہ کشاشہ کے شہنشاہ مدنی تھا. سبحان اللہ. اسی طرح لکھا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مظفر صاحب. ایک تو ہمارا نظرانہ عقیدت کے لیے دل کو جھکانا، ایک تو یہ وجہ ہے. علماء بیٹھے ہیں، مولوی ہرگز مشہور مولائے روح. ٹھیک ہے، اس سے آپ سمجھ لیجئے. ایک بات ہم بڑے سیدھے سیدھے ہیں، جو ہمارے عقیدے کو بچائے گا ہم اس کی واہ واہ کریں گے، جو ہمیں پچھلوں کا درس صحیح انداز میں دے گا واہ واہ کریں گے. ہمارے اساتذہ نے جو ہمیں اصول سکھایا ہے، جو انداز استنباط و استخراج سکھایا گا ہم اس کی واہ واہ کریں گے. اصول کاشی ہم نے پڑھ لی، نور الانوار پڑھ لی، توضیح علی پڑھ لی، نخبۃ الفکر پڑھ لی، نظام اعتدال کو دیکھ لیا، تہذیب التہذیب کو بھی دیکھ لیا، سیرہ اعلام النبلاء کو بھی دیکھ لیا، تحقیق کے سارے کردار دیکھ لیے، لیکن جہت متعین یہاں سے ہو گئی. جہت جو تھی، ہدف کو جو متعین کرنا تھا، انداز گرفت جو تھا، جراح و تعدیل کے اندر جو سنجیدگی تھی اور انداز اپنے خشم پر اس انداز میں ڈالا ہے، اس میں ذکاوت و فطانت کا ملکہ ہمیں یہ کتاب محمد فرماتی ہے. ایک بات. دوسری بات سنیے میرے دوستو، یہاں پر جو ذکر کیے گئے فی القربہ، یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ محل ہے حضور کی محبت کا، جگہ ہے. کیا ہے؟ فرمایا للقربہ نہیں فرمایا فی القربہ فرمایا. للقربہ یہ علامہ اندلسی نے لکھا، میں یہیں سے چلا تھا نا کہ ہم خیانت نہیں کرتے، جن کا پڑھتے ان کا نام ڈنکے کی چوٹ پر لیتے. ٹھیک ہے، ان کا نام ڈنکے کی چوٹ پر لیتے. اب سنیے میری بات، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. یہ مسلک اہل سنت کی خدمات پر دراصل ایک شخص کی خدمت کو خراج تحسین نہیں پیش کیا جا رہا. میرے امام سے جب قرات خلف الامام کا مسئلہ پوچھا گیا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ سے جب قرات خلف الامام کا مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، آپ نے بے شمار دلائل دیے. بعد میں سمجھانے کے لیے کہا اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے تو تم دفتر میں جا کے سب بھاؤ بھاؤ کرو گے، یہ ایک تمہاری ترجمانی کرے گا. تو کہ نہیں، یہ ایک ترجمانی کرے گا. کہ یہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا مطلب ہے کہ ایک کو آگے کر دو، وہ تمہاری طرف سے رب کی بارگاہ میں التجا کرے گا. تو یہ مجمع جو ہے جس ایک شخصیت کے لیے ہو رہا ہے، دراصل وہ شخصیت محض ایک شخصیت نہیں بلکہ تمام اس مجمع کے ترجمان اور اہل سنت کے عقیدے کے محافظ کی شخصیت. ایک بات اب آئیے میرے دوستوں میں حدیث کے اندر علماء تشریف فرما ہے، کافی علماء آگے ہیں، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اس جملوں کے اندر. فرما قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اب قربہ کا کیا معنی ہے؟ فی کو ظرفیت ہے کہ پہلے حضور کی محبت لوگے تو برتن تو لاؤ، اس جگہ میں تو آؤ. تو کا برتن جو ہے وہ میرے قرابت ہے، میرے قرابت ہیں. میرے قرابت کی محبت جب آ گئی تو وہ برتن تیار ہو گیا جس میں تمہارے سینوں میں اپنی محبت ڈالوں گا. لہذا مصطفیٰ کی محبت چاہتے ہو تو سینے میں سیدوں کی محبت، سادات کی محبت پیدا کرو. سادات کی محبت سینے کو وہ کاسا بناتی ہے جس میں مصطفیٰ اپنے چشمان کرم کی خیرات عطا فرما دیتے ہیں. اب سنیے میرے دوستو، ایک بات میں مزید آپ کی خدمت کرتا ہوں. یہاں قربہ ہے. قربہ قرابت کا معنی اولاد کے بھی کیا، صحابہ کی بھی کیا. ہم اہل سنت ہیں، میں نے ملا جیون کو پڑھا آپ کے سامنے. فَإِنَّا مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ بَيْنَ الرِّفْزِ وَالْخُرُوجِ بَيْنَ الْمُحَبَّةِ وَالْعَقْلِ. ہم دونوں تفسیر کو لیتے ہیں، ہم دونوں تفسیر کو لیتے ہیں کہ میری قرابت سے محبت کو. قرابت کا معنی یوں سمجھ لیجیے آپ کے ذہنوں کے مطابق جو حضور کے قریب ہے. صدیق اکبر بھی قریب ہے، فاروق اعظم بھی قریب ہے، عثمان غنی بھی قریب ہے، مولا علی بھی قریب ہے. ٹھیک ہے، قریب ہے. میں سنی ہونے کے حوالے سے بات عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ جو ترتیب ہمارے سامنے خلافت میں ہے وہی ترتیب فضیلت میں ہے.
لیکن جزوی فضیلت میں اہل سنت ایک دوسرے کی فضیلت کے مختلف ہیں کہ جو فضیلت میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ کو حضور کی زوجہ ہونے سے ملی وہ سیدہ زہرا کو نہ ملی، اور جو سیدہ زہرا کو قبط مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے ملی وہ ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ۔ یہ جزوی فضیلت ہے، لیکن فضیلت اور اطلاق سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ سنیے میری بات، اس اعتدال کی روش کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ قرابت کا معنی ہے قریب ہونا، یہ آپ کے ذہنوں کے مطابق جو حضور سے قریب ہوا اس سے محبت کرو، فرمایا جو میرے قریب ہے اس سے محبت کرو۔ صحابہ اور اہل بیت، بلکہ وہ اہل بیت خود بھی صحابہ ہیں، وہ اہل بیت بولے خود بھی بولے کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ وہ کہنے گا یہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی، میں نے کہا یزید شہزادہ تھا، وہ دو شہزادوں کی لڑائی، میں نے کہا یزید شہزادہ تھا۔ میں سنی ہوں، امام احمد رضا کی تعلیمات اور افکار کا ماننے والا ہوں اور ان کے در کا گدا ہوں، اور حضور محدث اعظم ہند کا معتقد اس لیے ہوں کہ وہ امام احمد رضا کے ترجمان ہے، اور امام احمد رضا ساری امت کا ترجمان، خلاصہ نکلا کہ محدث اعظم ساری امت کے ترجمان۔ اب سنیے میری بات، آپ یہاں پر ایک بات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے کہ قرابت، اگر یہ کہا جائے کہ دو شہزادوں کی لڑائی یزید شہزادہ تھا، تو میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سنی حنفی ہونے کی حیثیت سے علماء تشریف فرما ہے، میں نے کہا ان کے والد گرامی حضرت امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سنیوں میں صحابی کہتے ہیں الحمدللہ، لیکن علماء تشریف فرما ہے حضرت امیر معاویہ اپنی صحابیت کو لے کر بھی حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی صحابیت کو لے کر بھی شرف حسین اور مقام حسین کے قریب نہیں پہنچ سکتے، تو جو صحابی ہے وہ حسین تک نہیں پہنچا، جو زانی اور شرابی ہے وہ حسین کا ہم پر لگ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میری تقریر کوئی تفضیلی نہیں ہے، یہ نہ کوئی تفضیلیت بتا رہا ہوں، میں تم پر وہ نقشہ چڑھا رہا ہوں جو حضرت عمر پر آیا تھا، جو حضرت ابو بکر کو اس بات پر بے چین کر دیا کہ اپنے بچوں کو تو گود میں نہیں اٹھایا لیکن حسن کو اپنے کاندھے پر بٹھایا۔ یہ صحیح بخاری ہے کہ نہیں بولیے؟ کتاب المناقب، اپنے کاندھے پر بٹھایا۔ چشم تصور میں دیکھیے، میں سوچتا ہوں جس وقت میں بخاری کتاب المناقب کی حدیث پڑھ رہا تھا میں حیران ہو گیا کہ میں اس وقت اگر کہیں کسی ملک سے آیا آپ کے ملک میں ترجمان بن کر، میں نے بڑے خوبصورت لباس پہنے ہیں لیکن میں اگر کسی سے ملوں گا تو احتیاط سے ملوں گا۔ صدیق اکبر تو امیر المومنین ہے اور حضور علیہ السلام کی سلطنت پر کہ وہ امین اور خلیفہ ہے، یہ کیا فلاحیت ہے، یہ کیا جذبہ ہے کہ حسن گلی میں کھیلے اور ابو بکر ان کو اٹھا کر کاندھے پر بٹھا دیں۔ بچہ جب کھیل رہا ہو اور اس کو کاندھے پر بٹھائیں تو کیا وہ پاؤں کی دھول کپڑوں پر نہ لگی ہوگی؟ اور وہ جذبہ کیسا ہوگا کہ جو سیدنا صدیق اکبر نے حضرت امام حسن کو کاندھے پر بٹھایا۔ صدیق میرے کانوں میں کہہ رہے ہیں او چپ ہو جا، کاندھے پر جس کو بٹھایا وہ عبد الرحمن نہیں تھا، ابن علی تھا۔ وہ ابن علی تھا۔ اور اشارہ فرمایا کہ ہم سنیے یہ ساری فضیلت میں سادات کس نے کر رہا ہے کہ سنیوں میں نہیں بات، اور علم یہاں پر جو لکھا ہے اس کی تعلق کو میں ختم کروں گا، اس پر ذرا توجہ میری طرف رکھیے، میں گفتگو کو اسی کنارے کی طرف لا رہا ہوں۔ میرے دوستو، سیدنا صدیق اکبر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف، جو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو ان کے بیٹے ہیں، ان کو کبھی کاندھے پر نہیں بٹھایا، اپنے بیٹے کو کاندھے پر، لیکن امام حسن کو بٹھایا، حضرت علی کے بیٹے کو بٹھایا۔ بعید نہیں کہ میں اسٹیج پر جاؤں تو چار مفتیان کرام کہیں اپنی تقریر صحیح کرو، صحیح کرو، دیکھو فلاں 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 تاریخ کے اندر موجود ہے صدیق اکبر نے اپنے بیٹے کو کاندھے پر بٹھایا۔ میں نے کہا کتنی دفعہ بٹھایا؟ تب بہت مشکل سے ہمارا ملا تھا، بہت مشکل سے ملا۔ میں نے کہا پہلی بات تو بٹھانا لکھا نہیں گیا، میں نے نہیں پڑھا، اور اگر لکھا گیا تو کہیں دور لکھا گیا، سید کو کاندھے پر بٹھایا تو بخاری جیسی کتاب میں لکھا گیا، جگہ جگہ لکھا گیا۔ تو اب اس کو سن لیجیے کہ جو قرابت ہے اس کا معنی قریب ہونے کے کیا ہے؟ صدیق اکبر بھی قریب ہے، سیدنا فاروق اعظم بھی قریب ہے، عثمان غنی بھی قریب ہے، مولا علی بھی قریب ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر بھی قریب ہے اور حسن بن علی بھی قریب ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر بھی قریب ہے اور علی بن حسن بھی قریب ہے، ٹھیک ہے، حسن بن علی بھی قریب ہے۔
اگر ابن عمر قریب ہے تو ابن علی حسین بھی قریب ہے. اب دیکھیں قرابت تو سب کو مل رہی ہے, قرابت سب کو مل رہی ہے. علامہ ابو الحیان المصری نے لکھا پگڑا نہ بن, قرابت تو سب کو مل رہی ہے. اگر ابو بکر اس کو اپنے کاندھے پر بٹھائیں اور عمر اسامہ بن زید کو 3,500 درہم دیں اور اپنے بیٹے کو 3 دے اور وہ سوال کریں تو عمر جواب دیں کہ اس کا باپ تیرے باپ سے زیادہ محروم تھا رسول اللہ کو. جامع ترمذی کتاب المناقب. اور اس کا بیٹا میرے بیٹے سے زیادہ رسول اللہ کو محب تھا. فاصل تو حب رسول اللہ ہے علی حبی, میں اپنی محبت کو رسول اللہ کی محبت کے سامنے اشارہ کرتا ہوں. یہ حضرت عمر کے الفاظ تھے, یہ حضرت عمر کے الفاظ سے جامع ترمذی سے. اب سوال ہوا کہ حضرت عمر خود زید بن ثابت سے افضل ہے, زید بن ثابت سے, زید بن حارثہ سے افضل ہے, زید بن حارثہ سے افضل ہے. اسامہ اگر زید کے بیٹے ہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ میں نے 3,000 تجھے دیا اور اس سے 3,500 دیا, پہلے تو بتا کہ تیری فضیلت کی دلیل کیا. انہوں نے کہا جی میں نے رسول اللہ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوا ہوں. کس میں شریک ہوا؟ غزوات, وہ عبادات کو آگے لے کر آئے, غزوات میں شریک ہوا. حضرت عمر نے فرمایا تو غزوات میں شریک ہوا لیکن جہد سے, جس جہد سے یہ شریک ہو رہا ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے. غزوات میں تو شریک ہو گیا لیکن جس جہد سے یہ شریک ہوا وہ جہد تیرے پاس نہیں. کہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ اس کا باپ تیرے باپ سے زیادہ رسول اللہ کا مقرب تھا. اور اسامہ میرے بیٹے سے زیادہ رسول اللہ کا مقرب ہے, لہذا 3,000 کا حق تو تمہارا ہے لیکن جہد قرابت سے 500 کا حق اس کا زیادہ ہے, 500 کا حق اس کا زیادہ ہے. ان احادیث کو اگر ہم سامنے دیکھیں تو سیدنا عمر تو یقیناً, سیدنا عمر یقیناً حضرت زید بن حارثہ سے بڑے ہوئے ہیں, لیکن پھر یہ کیوں کہا کہ زید کا رتبہ مجھ سے بڑا ہے؟ میں جب شیخ الاسلام حضرت داتا علی حجویری کی کتاب دیکھنے لگا تو انداز محبت مجھے سمجھ میں آیا کہ پگڑے محبت کہتے اسی کو ہے. عشق عاشق صادق ہوتا وہی ہے جو محبوب کے تھوڑے کو زیادہ کہے, خود کے زیادہ کو تھوڑا کہے, خود کے زیادہ کو تھوڑا کہے. اور حضرت ابو حیان المصری نے یہاں بہت پیارا نقطہ لکھا ہے, سنیے. فرمایا دیکھیں قرابت جو ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امام حسین کو دیکھتے ہیں تو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے, ابو بکر دیکھتے ہیں تو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. فرمایا قرابت دونوں ہیں, حضرت ابو بکر کو بھی قرابت, علی کو بھی قرابت, فاروق اعظم کو بھی قرابت, حسنین کو بھی قرابت. لیکن یہ فضیلت کیسے بڑھ گئی؟ یہاں پر علمی قاعدہ لکھا ہے حضرت علامہ ابو الحیان المصری نے فرمایا قرابت تو سب ہے لیکن فضیلت جہد قرابت سے اعلیٰ ہو جاتی ہے. فضیلت جہد قرابت, بڑا علمی لفظ لکھا انہوں نے. فرمایا جہد قرابت, جس دروازے سے حسن پہنچ رہا ہے وہاں سے کوئی نہیں پہنچ رہا, جس دروازے سے حسین پہنچ رہے وہاں کوئی نہیں پہنچ رہا. میں پھر بھی نہیں سمجھ پایا, میں نے کہا اس میں راز کیا ہے تو حضرت شیخ محقق الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے شکر بات لکھا. فرمایا قرب مصطفیٰ کے 2 ذریعے ہیں, قرابت کے 2 ذریعے ہیں. ایک تو ایک پجائی لکھنی, صحابی کی بات نہیں کر رہا, میں اپنے جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ فضیلت تعلق مصطفیٰ میں آ گئی. دل قربہ تعلق مصطفیٰ میں فضیلت ہے. اب قرابت جو ہے, جو فضیلت پائے گا وہ جہد قرابت میں جتنا قریب ہوگا, جہد قرابت میں جتنا قریب ہوگا. اب قرب وہ جہد کا معیار کیا ہے؟ فرمایا جہد کے 2 نقشے ہیں, ایک تو حسبی نقشہ ہے, ایک تو حسبی نقشہ ہے. گاڑی رکھ لی, مسلمان ہو گیا, نمازیں شروع کر دی, حضور کی تعلیم پر عمل کر لیا, حضور کے فیضان پر عمل کر لیا. فرمائے تو حسبی طریقہ ہے, لیکن اگر کوئی سید کھڑا ہو اور ایمان لائے, کیونکہ حضور نے فرمایا خیارہم فی الجاہلیت کے خیارہم فی الاسلام, خیارہم فی الجاہلیت کے خیارہم فی الاسلام. علی ایمان لا رہے ہیں, حسنین مومن ہیں, حسین مومن ہیں, یا اگر سادات میں زیادہ یعوذ باللہ کوئی شخص ایسا ہے جو دین سے باہر ہوا اور پھر وہ توبہ قائم کر کے دین میں آیا, دین میں آیا اور پکی توبہ کی, توبۃ نصوحہ کی, جس پر اپنا عملی کردار بھی اس کا گواہ ہے, تو ایک شخص حسب کے ذریعے مصطفیٰ کے قریب ہوتا ہے.
جہت قرابت کی بات کر رہا ہوں۔ ایک شخص حسب کے ذریعے قریب ہوتا ہے اور مادام ذہب وہ ہوتے ہیں جو جہتین سے قریب ہوتے ہیں، جس میں حسب کی جہت بھی اور نسب کی جہت بھی، حسب کی جہت بھی اور نسب کی جہت بھی ہے۔ اور اسی کو حضور علیہ السلام نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے اس حدیث کے ترجمے پر لاتا ہوں۔ فرمایا الناس معادن، لوگ کانوں کی طرح مختلف ہیں، لوگ کانوں کی طرح مختلف ہیں۔ مائنس، کوئلے کی کان ہے، گندے پانی کی کان ہے، اس سے سونا کہاں سے نکلے گا؟ اور اگر چاندی کی کان ہے تو وہ سونے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور جو سونے کی کان ہے بس وہ سونا ہے، وہ سونا ہے۔ اب سونے میں کیا خاصیت ہے؟ سونے میں بہت سی خاصیت ہے۔ سونے کا مزاج سارے سے اعلیٰ، سونے کا بول سب سے اعلیٰ، سونے کی قیمت سب سے اعلیٰ، سونے کی استعداد سب سے اعلیٰ، سونے کا مزاج سب سے اعلیٰ۔ اس لیے حضور نے فرمایا انسان اپنی طبیعتوں میں کانوں کی طرح ہے، کچھ سونے کی کانیں ہیں، کچھ چاندی کی کانیں ہیں۔ فرمایا سونے کی کانیں، جو سونے کی کان والا ہوگا اس کا معیار کیا ہوگا؟ علامہ طیبی علیہ رحمت بڑی پیاری بات یہاں پر لکھتے ہیں، ارشاد فرماتے سنو، فمن کان استعدادہ اتم فکانت فضیلتہ اتم۔ اور دوسرے الفاظ میں یہ بھی لکھا کہ فمن کان استعدادہ اقوی، فمن کان استعدادہ اقوی، جس کی کان کے اندر استعداد اور صلاحیت جتنی اچھی ہوگی، جس کان میں استعداد اور صلاحیت جتنی قوی ہوگی اس کی فضیلت اتنی اتم ہوگی۔ آپ ارشاد علامہ طیبی علیہ رحمۃ شارح مشکاۃ، مولانا قاری کی بات نہیں کر رہا، علامہ طیبی کی بات کر رہا ہوں۔ علامہ طیبی کہیں فرماتے ہیں فمن کان استعدادہ اقوی کانت فضیلتہ اکم، جس کان کی قوت، طاقت، مول جتنا قوی ہوگا اتنی فضیلت اس کی اعلیٰ ہوگی، اس کی فضیلت اتنی اعلیٰ ہوگی۔ اور آگے بڑی پیاری بات آپ ذکر فرماتے ہیں یہاں پر والمراد بالتفاوت، یہاں پر حضور نے جو تفاوت ذکر کیا ہے، دونوں کانوں میں فرق ذکر کیا ہے کہ کچھ سونے کی کان، کچھ چاندی کی کان۔ فرمایا اس تفاوت سے مراد تفاوت نسب ہے، فی الشرف والطاعت، شرافت نسب کے اعتبار سے اور گھٹیا نسب کے اعتبار سے، شرافت نسب کے اعتبار سے اور گھٹیا نسب کے اعتبار سے۔ فرمایا جب نسب شرافت کا ہوگا تو استعداد مضبوط ہوگی۔ استعداد مضبوطی کی دلیل یہ کہ مکارم اخلاق اس کے اعلیٰ ہوں گے۔ حسین چلے ہیں کربلا، اس جملے پر سمیٹ رہا ہوں۔ ان تمام محدث اعظم کوششی علیہ رحمت اور سید مدنی میاں نے یہ جرأت اور بہادری کا کام کیا اور اس کو اتنی جلدی مقبولیت ملی۔ کام کرنے والے بہت گئے، لیکن جو سید ہوتا ہے نا، وہ صرف مسلح پر قدم رکھتا ہے تو خدا اس کو آگے لگائے کر دیتا ہے۔ میں نہیں کہتا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فیصلہ شریف لکھتے ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت و فیصلہ شریف لکھتے ہیں، فرمایا اور کوئی ہو کرے تو ہو اس کا اثر نہ کرے، ممکن ہے، لیکن سید جب راہ سلوک پر آتا ہے پہلی منزل میں اللہ اسے اختاب کے مرتبے پر پہنچاتا ہے۔ اس لیے کہ وہاں حسب نہیں، نسب کی روانگی دیکھی جا رہی ہے۔ سلسلۃ الذہب، اس گھڑی اور سونے والی زنجیر کا کمال دیکھا جا رہا ہے، فیض اسی کے ذریعے آگے بڑھ رہا ہے۔ اب سنیے میرے دوستو ایک بات جو اس کے اختتامی جملے کی جان ہے، وہ یہ ہے کہ دو طریقوں سے بندہ نبی کے قریب ہوتا ہے، حسب سے، نسب سے۔ سید وہ ہے جس کو مجموعہ مل گیا، جس کو مجموعہ مل گیا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب ہمارے وہاں پہ اردو ترجمے میں بات نکال دیجیے، لیکن فارسی میں بھی تحریف ہے، لیکن قرآن نسخے ہمارے چند مدارس موجود، اس میں عبارت موجود ہے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب امام اہل سنت ذکر فرماتے ہیں کہ ہم اہل سنت سادات کو اصحاب تکوین میں شمار کرتے ہیں کہ ان کے نسب کی شرافت اتنی ہے کہ بیج پہلے سے موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نسب کی فراغت کب ہوگی اور شرافت ظاہر کب ہوگی؟
فرمایا سونے کی کان تو ہے لیکن اذا فقوہ، جب وہ شریعت کا علم ڈالے تو اگر یہ نسب پائے سادات کا اور علم شریعت کو لے کر ملائے تو پھر ان کی تعلیم عام نہ ہو تو پھر کس کی تعلیم عام ہو؟ انہیں ثم یوضع لہ القبول کا تاج نہ پہنایا جائے تو پھر کس کو پہنایا جائے؟ کس کو پہنایا جائے؟ اب حضرت کے نبی کس کو پہنایا جائے؟ اب اس کی نقطے کو دیکھیں آپ، اور یہ آخری نقطہ ہے، اس پر توجہ رکھیں۔ سادات کی شان اور سید کہیں پر بھی ہوگا، سید اس لیے سادات کو عمل کی وادی کی طرف آنا ہے۔ سادات نے اپنے نسب کا لحاظ رکھتے ہوئے نانا کی شریعت کے تحفظ کے لیے کردار بھی آنا ہے، اس لیے کہ جب ان کا نسب عالی ہے تو مقام اخلاق مکارم اخلاق بھی عالی ہے، اور اسی کو حضرت علامہ طیبی نے لکھا کہ فمن کانا استعداد ہوا اقوا کانت فضیلت وطن، جس کی استعداد و صلاحیت جتنی مضبوط ہوگی اس کی فضیلت اعلیٰ ہوگی۔ شاہ الحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ سید کے مکارم اخلاق پہلے سے روشن ہوتے ہیں۔ سید کے معدن ذہب چاندی جتنی بن جائے سونے پر ترجیح نہیں کرتی، چاندی جتنی ہو جائے رتی اور سونا اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ سونے کی قیمت بھی الگ ہے، مزاج بھی الگ ہے۔ سونے کے مزاج میں رخصت نہیں، عظیمت ہے۔ سونے کے مزاج میں رخصت نہیں، عظیمت ہے۔ حسین اگر کربلا گئے، صحابہ کی اور اولاد بھی موجود تھی، وہ حق پر ہیں، وہ حق پر ہیں، وہ حق پر ہیں۔ اور یہ پہلی بات میں نے حضور خطیب پاکستان علامہ افاضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور یہ جملہ میں ان کی روح طاق کی طرف پہنچاتا ہوں کہ اس مفہوم کی تمیز کے لیے میں نے پہلے کام خائن نہیں جانچ لیتے تو پھر خدا دوسرے نام لیتے، اس لیے کہ صحیح وحیم نہیں ہوتا۔ اور سنیے، جو صحابہ کرام آپ کو روکتے رہے نہ جائیں کربلا، اکبر دونوں ہیں، اکبر، لیکن جو سونے کا مزاج ہے وہ کسی کو کیسے مل سکتا ہے؟ اس نے جو کیا وہ غلط نہیں ہے، مطلب ہے اس نے جو کیا وہ غلط نہیں۔ حسین بیت ہو ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ معدن ذہب کی استعداد سب سے قوی ہوتی ہے، معدن ذہب کی استعداد سب سے قوی ہوتی ہے۔ حسین نے جانا تھا اس لیے کہ جو خون ہے اس کے مکارم اخلاق بھی اس کے مکارم اخلاق بھی ایسے ہیں، لہذا خلاصہ اس بات کا، اور لب لباب ایک بات مزید میں عرض کر دوں، یہ تو عالمانہ شان ہے سید کی، عالمانہ شان ہے سید کی۔ صوفیانہ شان جو بھی میں ذکر کر رہا تھا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی، کوئی کہے جناب یہ تو اردو ترجمے میں نہیں ہے، لہٰذا ہم نہیں مانتے، تو میں اپنے گھر کی بات کر دی، آپ جائیں۔ میں نے کہا چھوڑ، علامہ طیبی کو تھا، جس کو علامہ طیبی کہا جاتا ہے، شارح مشکات ہے، اٹھائیے اسی کتاب العلم میں جو حدیث ہے، الناس معادن، لوگ کانوں کی طرح مختلف ہیں، لوگ وہ کہنے کے جی سیدو فلاں 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 سب ایک ہیں، ہم نے کہا رسول اللہ کہتے ایک نہیں ہے، تو کہتے ایک ہے۔ رسول اللہ عالی نسب کو معدن ذہب کہہ رہے ہیں، صرف معدن نہیں کہہ رہے، ذہب کے مقابلے پر فضہ کو لا کر، سونے کے مقابلے پر چاندی کو لا کر رسول اللہ اس کے تخالف کو، مزاج کے تضاد کو اور سونے کے مزاج کے علو کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جس کام سے ہوگا اس کی طبیعت اور مزاج اسی طرح لوٹے گی۔ اور علامہ طیبی کا آخری جملہ پیش کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ یہاں پر کہا گیا کہ حضور مدنی میاں کا علم اور پھر تقویٰ، یہ سارے مرید موجود ہے، سید کا تقویٰ بہت اعلیٰ ہوتا ہے، اس لیے سادات کو تقوی کی طرف آنا ہے، سلسلۃ الذہب ہے، انہیں نمازوں کی طرف آنا ہوگا، انہیں آستانوں کی زینت بننا ہوگا، امت کی باغڈور سنبھالنا ہوگا، اس لیے کہ ان کے مزاج میں عظیمت اور اثار ہوتا ہے، اثار بڑی محنت سے آتا ہے، سید کو زینت بھٹی سے مل جاتا ہے، اثار کے لیے مجاہدات کرنے پڑتے ہیں، شجاعت کے لیے طبیعتیں بنانی پڑتی ہے، سید پہلے سے بنایا پیدا ہوتا ہے۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ میں حدیث پڑھ چکا ہوں اس پر۔ آخری جملہ سنیے، سید کی ولایت، سید کو جلدی ولایت کیوں مل جاتی ہے؟
تو حضرت امام بیوی کا حوالہ سنیے، فرماتے الاستعداد المتفاوت، صلاحیتیں مختلف ہیں بھائی، سونے کی صلاحیت مختلف، چاندی کی مختلف، تو جہاں صلاحیت مختلف تو قوت مختلف، جہاں قوت مختلف تو پھر تعظیم مختلف، جب تعظیم مختلف تو رتبے مختلف، تو میرے امام نے تو پھر حق کہا تھا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کیونکہ جب قوت مختلف، استعداد مختلف، تعظیم مختلف، درجے مختلف، سید آتا اس لیے کہ اس کو کرسی پر بٹھاؤ۔